نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ بقرہ کا 26واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ، پوچھئے بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے انہیں واضح نشانیاں عطا کیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو انہوں نے اس کو بدل دیا، من بعد اس کے، ما جاءتہ آگے ان کے پاس، فإن اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت حساب چکانے والا ہے۔ سامعین وقار، اس آیہ پاک کے اندر بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا، اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل پر ہم نے کتنی واضح دلیلیں انہیں عطا کیں اور کتنی زیادہ انہیں ہم نے نعمتیں عطا کی۔ جس طرح فرعونیت سے نجات کا مل جانا، من و سلوہ کا ان پر نازل ہونا، اللہ رب العزت کے کلام کا سننے جیسی نعمت انہیں نصیب ہوئی، لیکن جب انہوں نے اس پر ناشکری کی تو ناشکری کرنے کے بعد ان ساری نعمتوں کو انہوں نے اپنے پاس سے دور کر دیا۔ تو اس آیہ پاک کے اندر ہمیں جو سبق ملا، مالک کی ذات جب نعمت عطا کرے تو جب انسان اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی نعمتوں کے اندر اور زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح حدیث دوسری آیہ پاک کے اندر ہے، رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں، اور نعمت کے ملنے پر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو مالک کی ذات کی کرم نوازی کتنی ہوگی۔ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہم تمہارے لیے نعمتوں کے اندر برکتیں عطا فرما دیں گے، اس کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے مالک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے کا عمل کیا، اور جسے رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر فرمایا، وَمَن يُبَدِّل نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو بدل ڈالے اللہ کی نعمتوں کو، جو مالک نے نعمتیں دی تھی اس کی ناشکری کی، تو فرمایا کہ اس کے بعد فإن اللہ شدید العقاب، ان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ملا اس آیہ پاک سے کہ رب کی دی ہوئی نعمت پر ہمیں ہمیشہ رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو اس آیہ پاک کے اندر فرمایا کہ دنیا جو ہے، کافر اسے اپنے لیے ہر کچھ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہی ہے، اور اس لیے یہ اس دنیا کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی آرائش
دنیا کی زینت کے لیے ہر لمحے صبح شام کوشش کرتا ہے میرا بہترین بنگلہ بن جائے، میرے پاس بہترین سواری آ جائے، تو فرمایا کہ یہ دنیا ان کافروں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور یہ کافر جو ہے ظاہری دنیا کو دیکھ کر، دنیا کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ان لوگوں سے مذاق اڑاتے ہیں کہ جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوتے، اور وہ ایمان والے اور متقی احباب جو ہے وہ مال کی کمی کی وجہ سے اس طرح کی زیب و زینت اور آرائش نہیں رکھتے، اور نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، قیامت والے دن ان کا مقام ان سے بلند و بالا ہوگا۔ فرمایا کہ فوقہم یوم القیامہ، اللہ رب العزت کی ذات قیامت کے دن انہیں بلند ترین مقام نصیب فرما دے گا۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، باقی رہ گیا مال تو مالک کی ذات کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ مالک کی ذات دنیا کے اندر مال ہر ایک کو عطا کر دیتا ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں صرف مالک کی ذات اپنے پیاروں کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدۃ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین، پھر جب لوگوں میں اختلاف ہوا اللہ رب العزت کی ذات نے ان میں انبیاء علیہ السلام کو خوشخبری دینے والا اور درد سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اور ان کی آگے اولاد بڑھی تو سارے ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب آبادی کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں کے اعتبار سے، ان کی سوچ کے اعتبار سے آہستہ آہستہ جب اختلاف ہونے لگا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان میں حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کی صورت میں انبیاء علیہ السلام بھیجنے کا عمل فرمایا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا جو اولین مقصد ہے کہ وہ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ اور رب العالمین نے فرمایا اس کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے انہیں کتابیں نصیب فرمائیں بالحق، حق کے ساتھ۔ تو مالک کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کے ساتھ کتابیں دیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان جتنے بھی معاملات ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، ان کا فیصلہ جو ہے انہی کتاب کی روشنی میں کیا جائے جو اللہ رب العزت کی ذات نے احکامات کو نازل فرمایا۔ فرمایا کہ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف جب لٹا دیں گے اور اللہ کے حبیب کتاب کے مطابق جب ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں گے تو اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے اندر ہی ہمارے لیے برکت ہے۔ اگر اسلامی نظام ہو، مالک کی ذات نے اسلام میں ہمیں سارے احکامات واضح کر دیے ہیں۔ آج بھی اگر اسلام کے ان احکامات پر چل کر ہم اپنی عدالتوں میں فیصلے کریں اور کروانے کا عمل کریں تو یقیناً دنیا کے اندر ایک امن برپا ہو جائے، امن قائم ہو جائے۔ آج امن نہ قائم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ فرمایا کہ الا الذین، مگر وہ لوگ اوتو، جنہیں عطا کیا گیا من بعد اس کے ما جاءتہم البینات، ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئیں، بغیاً بینہم، انہوں نے آپس میں سرکشی کی، حسد کرنے لگے۔ جب حسد کرنے لگے تو حسد کرنے کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے، اور جب دین سے دور ہوئے تو پھر ان کے لیے دنیا کے اندر فساد ہی فساد رہا اور محبتیں جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئیں۔ فرمایا فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات رہنمائی فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس میں لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اگر ان میں اختلاف ہو جائے اور وہ حق کے راستے کو تھامنے کا عمل کر لے، اللہ رب العزت کی ذات یقیناً ان کے لیے رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت کی ذات انہیں مستقیم راستہ نصیب فرما دیتا ہے۔
تو اس آیت پاک کے اندر یہ ہمیں بتلا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے پر چلنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزلوں کو پانے والا ہے۔ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ یعنی اتنی بات سے کہ تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسی بات نہیں۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر کسی صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کلمہ طیبہ جو ہے یہ جنت کی چابی نہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں چابی تو ہے، لیکن دیکھا ہے کہ چابی کے اندر دندانے بھی ہوتے ہیں۔ اور دندانوں کا ذکر کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دندانے جو ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، اور جب یہ دندانے ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ جنت کا دروازہ جو بند ہوگا اس چابی کے ساتھ اسے کھولا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اتنی بات نہیں کہ صرف اتنی بات کیا کر انسان کہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے ایک مثال بیان کی، یہ اس لمحے بیان کی گئی کہ جب میرے آقا کریم علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر چند صاحبوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور پھر اس گڑھے کے اندر اس صاحب کو داخل کر دیا جاتا، اور داخل کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر آرا چلا دیا جاتا، اور آرا چلانے کے ساتھ اس کا جسم دو حصوں میں بٹ جاتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے دین سے ہٹتا نہیں تھا، بلکہ دین پر ثابت قدم رہتا تھا۔ اور کسی شخص پر جو ہے جو کنگیاں جو ہے لوہے کی کنگیاں اس کے جسم پر چلا دی جاتی، جس سے اس کا جسم جو ہے چر جاتا اور اس کی ہڈیاں جو ہے وہ چر جاتی، تو وہ اپنے دین پر اسی طرح مستقیم رہتا۔ تو اس پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی تو اس پر رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا، مثل الذین خلو من قبلکم، فرمایا کہ مثال بیان کی گئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مستہم البأساء والضراء، جب پہنچی انہیں سختی اور مصیبت، وزلزلوا، اور وہ کانپ اٹھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، اتنی تکلیفیں انہیں پہنچی، اتنی سختیاں ان پر آئیں اور وہ کہہ اٹھے کیا ابھی بھی ہم پر اللہ رب العزت کی مدد نہیں آئے گی؟ تو فرمایا یہاں تک کہ ان کے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ رب العزت کی ذات کی مدد؟ فرمایا کہ الا ان نصر اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ضرور مدد فرماتی ہے، لیکن انسان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، اور ہر انسان جب امتحان کی بھٹی سے گزرتا ہے تو مالک کی ذات اس کے درجوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک مقولہ ہے العطایا علی قدر البلایا، جتنی انسان پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں اللہ رب العزت کی ذات ان مصیبتوں پر ثابت قدم رہنے والے کو اللہ رب العزت کی ذات انعام بھی بڑا نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں جنہوں نے اتنے بڑے امتحان سے گزرے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ تو یقیناً دین پر چلنے والا مشکلات ضرور آئیں گی، تکلیفیں ضرور اسے اٹھانی پڑیں گی، لیکن جب وہ ثابت قدم رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اس پر ضرور شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن مدد کے آنے کے لیے بھی اس کی جواں مردی، اس کا ثابت قدم رہنا یہ لازم ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات پر جو ہے وہ ڈر جائے اور ڈر کر جو ہے وہ اپنے میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ جب انسان ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اسے مدد ضرور نصیب فرما دیتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے یسألونک، سوال کرتے آپ سے، ماذا ینفقوا، کہ وہ کیا خرچ کریں۔
قل فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال میں سے بھلائی کے ساتھ، فللوالدین، پس ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ رب العزت کی ذات اس کو جاننے والی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر سوال کیا گیا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہم رب کے راستے میں کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں؟ اللہ رب العزت کی ذات نے تفصیل کے ساتھ اس آیہ پاک کے اندر اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا قل، فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو بھلائی کے راستے میں، تو جب بھلائی کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پہلا حق کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ فللوالدین، اپنے ماں باپ پر، ماں باپ کا حق پہلے ہے، ان کے لیے تم خرچ کرنے کا عمل کرو، اور ماں باپ اسی کے ضمن میں انسان کی اولاد جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر رب العالمین نے اتنا عطا کیا کہ ماں باپ کو بھی عطا کر رہا ہے، اپنے گھر کے نظام کو بھی بہتر حالت میں چلا رہا ہے، اس کے بعد اس کے پاس جو مال ہے، اس سے فرمایا کہ والاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یعنی ماں باپ، اولاد، اس کے بعد اس کے چچا، تائے، یہ رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح اس کے خالہ، ماموں اس کے آ جاتے ہیں، اور اس کی پھوپھی جو ہے، اس طرح یہ جو خاندان کے احباب ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرنے کا عمل کرے۔ اور اسی طرح اسی کی ضمن میں اس کے بہن بھائی جو ہیں، ان کے لیے وہ خرچ کرنے کا عمل کرے۔ اگر اس کے بہن بھائی کمزور ہیں مالی حالت میں، تو اپنا مال جو ہے ان پر خرچ کرے اور انہیں مستحکم کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح اس کے دائیں بائیں قریبی رشتہ دار جو ہے، ان پر مال خرچ کرنے کا عمل کرے۔ اور فرمائے اس کے بعد، اور اگر یہاں تک کہ اپنے معاملہ نہ رکھے، بلکہ اس کے بعد والیتامى، یتیموں پر، پھر اس کے بعد مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرنے کا عمل کرے، اور اس کے بعد مسافر جو ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرنے کا عمل کرے۔ فرمایا کہ یتیم وہ صاحب ہے کہ جو بچہ نابالغ ہے اور اس کا باپ جو دنیا سے چلا جائے، تو اب یہ یتیم ہے، اس پر مال خرچ کرے، اس کے سر پر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھے۔ مسکین اس صاحب کو جس کے پاس بقدر ضرورت ہے اس کی مدد کی جائے۔ مسافر جو ہے وہ جو اپنے شہر سے دور ہے، اب اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکے، تو اس پر مال خرچ کرے۔ فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم مال خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، جب انسان رب کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نیتوں کو جاننے والی ذات ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ مال ان رشتوں پر وہ خرچ کرنے کا عمل کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، مالک کی ذات اسی کے مطابق اسے اجر اور ثواب نصیب فرمائے گا۔ فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیہ پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ مال محض اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کریں، کسی کو دکھلانے کی، بتلانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہماری نیت خالص ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی، تو جس مالک کی رضا کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، وہ ہمارا مالک جو ہے ہمارے دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ مال خرچ کریں گے، اللہ کی بارگاہ سے اسی طرح انعام اور اجر بھی دے دیا جائے گا۔ فرمایا کتب علیکم القتال، اور فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، وہو قر لکم، شاید کہ یہ بات تمہیں ناپسند ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، بسا اوقات ایک چیز اسے تم ناپسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، بسا اوقات کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیہ پاک کے اندر جہاد کی فرضیت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ تمہیں یہ بات نہ پسند ہو،
ظاہری لحاظ سے اگر تم میں سے کوئی صاحب یہ کہے کہ تم جہاد کر رہے ہو، یعنی دوسرے انسانوں کا قتل کر رہے ہو، دوسرے انسانوں کو مار رہے ہو، تو یہ بظاہر جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اسلام کے لیے، اسی کے اندر انسانوں کے لیے برکتیں ہیں۔ اور اس کے بعد آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے نشاندہی فرمائی کہ انسان بعض دفعہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی چیزوں کو طلب کرتا ہے جو وہ خود خیال کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی اچھی ہیں، لیکن مالک کی ذات اسے عطا نہیں کرتا، کیونکہ رب جو ہے وہ جانتا ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کسی چیز کو طلب نہیں کرتا اور اپنے دل میں، اپنے خیال میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن مالک کی ذات اسے وہ عطا کر دیتا ہے، تو مالک کی ذات جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، کسی چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہی چیز میسر ہو جاتی ہے، کیونکہ رب جانتا ہے اس کے لیے اسی کے اندر بہتری ہے۔ بعد میں اسے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بڑی بہتر تھی جسے میں ناپسند کر رہا تھا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو انسان پسند کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں، مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، یا کبھی انسان کوئی اور معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اس بات پر اگر تو کر لے تو افسوس کرنے لگ جاتا ہے، اگر نہ کر سکے تو خوش ہوتا ہے کہ میں یہ اگر کر لیتا تو میرے لیے نقصان تھا۔ تو فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، بعض دفعہ تم پسند کرتے ہو کسی شے کو وَهُوَ كُرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ وہ کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کریں تو اگر یوں کہہ دیا جائے اے اللہ یہ چیز مجھے عطا کر دے، اگر میرے حق میں بہتر ہے، اور میں جو چیز طلب کر رہا ہوں مالک اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے تو عطا نہ کر، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے برکت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کی ذات ان آئے مقدسہ کو ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔